جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہی تھی تو ایک مومنہ بوڑھی عورت ہر روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گھڑی لے کر آتی اور کہتی اللہ کے نبی کشتی کب تیار ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھتی رہی، پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے عورت جب جانا ہو تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آگے اور کشتی روانہ ہوگی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہیں بلایا، بلکہ ظاہری طور پر نوح علیہ السلام اس کا بلانا بلا دیا کہ جب طوفان تھما تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھو جہاں سے چلا تھا وہاں سے آئے، اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھ کر حیران ہو گئی کہ زمین پر ایک ایسا گھر بھی ہے کہ اتنی بڑی طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے۔ تو انہوں نے تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آئی اور کہنے لگی یا نبی اللہ کیا کشتی تیار ہے، چلے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا رکو بڑھیا کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ کہ وہ کہنے لگی یا نبی اللہ کیا نہیں پتہ چلا؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی یا نبی اللہ بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی پھوار پڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ میرے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤں گے، تب جب کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح میں تو تمہاری وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بوڑھیا کو عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بات سن کر اتنے حیران ہوئے کہ اللہ کتنا عظیم ہے، تو کہ جب میرے ایک ہی ہوئے وعدے پر کہ میں نے جب اس بوڑھیا سے وعدہ کیا کہ اے بوڑھیا میں تجھے ضرور بلاؤں گا اور کشتی نجات میں خود لے کر جاؤں گا، اور وہ بھول گئی، اور اللہ کو تو کبھی نہیں بھولتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تھا تو اللہ سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی جس بڑھیا سے وعدہ کر لے اور اللہ اس وعدوں کو بھول جائے۔ حضرت نوح کا وقت پر تمام علاقے میں ایسا طوفان آیا، بارشیں آئی کہ دنیا جہان کی ہر چیز ملیامٹ ہو گئی، تمام لوگ نیست و نابود ہو گئے، صرف وہی لوگ بچے جو نوح کی کشتی میں بیٹھنے والے تھے۔ لیکن جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بوڑھیا کے گھر میں روشن چراغ جل رہی ہے اور وہ بوڑھیا کے پاس جا کر جب یہ پوچھنے لگے کہ اے بوڑھیا تجھے طوفان اور سیلاب نے کچھ نہیں کہا، تو بوڑھیا نے صرف اتنا کہا کہ مجھے تو اتنا محسوس ہوا ہے کہ ہلکے سے بارش آئی اور ہلکے سے پھوار ہوئی، مجھے تو اس کے علاوہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ کیا شان ہے میرے اس پاک اللہ کی، کیا شان ہے میرے اس پاک نبی نوح علیہ السلام کی جس کے وعدے کو اللہ نے نبھا دیا۔ اور آج کے دور کے ہم بھی وقوف لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سے وعدہ کر کے خود بھول جاتے ہیں، ہم اللہ کی قسم کھا کے خود توڑتے ہیں، اور ہم قرآن اٹھا کر بھول جاتے ہیں، اور وہ عظیم اللہ کتنے عظیم ہے کہ وہ تمہارے ایک وعدے کو کس حد تک جا کے نبھاتا ہے کہ تمام جہانوں کو اس نے نیز نابود کر دیا، لیکن اس بوڑھیا کو جھونپڑی کو ایک ذرہ کے برابر بھی نقصان نہ پہنچایا۔ میرے اور آپ سب لوگوں کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اس پاک پروردگار کے اس کو نوح علیہ السلام کا واسطہ دے کر، اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر ہم تیری امتی ہیں، ہم بہت زیادہ گنہگار ہیں۔ میرے پاک اللہ جس یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہم اپنے اللہ سے یہ وعدہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تیری عبادت کرتے رہیں گے، بس تو کسی آزمائش میں مت ڈالا کہ جس طرح تو نے اس بوڑھیا کو نوح علیہ السلام کی وعدے کے لیے معاف کر دیا، اس طرح ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتے ہوئے ہم پر کسی بھی قسم کی آزمائش مت ڈالنا، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔